الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا اور منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر برے کاموں سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو۔ آج کے درس کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 مثبت باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور 3 منفی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، اجمع آیت فی القرآن، قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت یہ آیت ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اسلام کا عالمی منشور ہے اور اس آیت کے اندر اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے کے اندر اس آیت کو شامل فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف نہیں آتا تو کم از کم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے گا تو اسلام کا عالمی پروگرام کم از کم اس کے کانوں سے گزرے۔ اور اس آیت کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو سن کر اسلام قبول کیا ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا کے رشتے کے اندر بھی ہے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے انتقال کرنے والے صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے 2 دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر نیچے کی طرف دیکھ کر آپ نے کلام کا سلسلہ شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو درمیان میں آپ کی کیفیت پیدا ہوئی یہ کیا تھی؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فوراً یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب میں نے 2 دفعہ اوپر کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو جامع آیت ہے تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اقسم بن سیفی یہ بڑا سردار قسم کا آدمی تھا، اس نے اپنے 2 بھائیوں کو بھیجا امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں۔ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جا کر اس سے کچھ سوالات کرو اور اس کی تحقیق کرو۔ تو یہ 2 حضرات جب آئے حضور کی خدمت میں تو انہوں نے 2 سوال کیے، من انتا آپ کون ہو، ما انتا آپ کیا ہے۔ تو پہلے سوال کے جواب میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اتنی بات کر کے جو ہے مزید بات کو آگے نہیں چلایا۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ آیت آپ نے تلاوت کی۔ یہ جب وہاں سے اٹھا واپس آیا اپنے بھائی کے پاس، یہ 2 آدمی جب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو کیسے پایا؟ کہا ہم نے پہلا سوال اس کے اوپر نسب کا کیا تھا، ان کا نسب معلوم کرے۔ عرب جو ہے وہ نسب کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ کہا اس نے مختصر جواب دیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب دوسرا سوال ہم نے ان سے کیا تو انہوں نے جواب میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر ایک آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو اقسم بن سیفی نے جب یہ آیت سنی کہا کہ اس کے اوپر ایمان لانے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، کیونکہ جن لوگوں نے اسلام لانے میں تاخیر کی ہے ان کو بڑا افسوس ہوا۔ ابو سفیان جب
امام الانبیاء علیہ السلام فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا ہے، لیکن اس نے پھر افسوس کیا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی ہے۔ لہذا یہ جامع آیت ہے، 3 باتیں اس کے اندر مثبت ذکر ہے اور 3 منفی جو ہے باتیں اس کا ذکر ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت عدل کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کے اندر عدل کا ذکر ہے، عدل کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ چھوٹے کے لیے بمنزلہ باپ کے بن جاؤ اور بڑے کے لیے بمنزلہ بیٹے کے بن جاؤ اور اپنے ہم عمر کے لیے بمنزلہ بھائی کے بن جاؤ۔ فرمایا یہ عدل ہے۔ ویسے بھی حدیث کے اندر آیا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کے اوپر جو ہے وہ شفقت، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ والاحسانی، اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دوسری مثبت بات ہے۔ احسان کا ایک مفہوم حدیث کے اندر آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر احسان سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، رشتہ دار جیسے بھی ہو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، وہ رشتہ دار بھی ہے اور ان کا لحاظ کرنا تمہارے ذمے ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہے مثبت ذکر ہوئی اور 3 باتیں منفی ہے۔ وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے۔ تمام جو فتنے کا سبب اور ذریعہ ہے وہ بے حیائی ہے۔ والمنکری، اور برے کاموں سے اللہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ والبغی، اور ظلم و زیادتی سے اللہ منع کرتے ہیں۔ تمام خرابیوں کی جڑ یہ 3 باتیں ہیں۔ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ تو 3 باتیں مثبت اور 3 منفی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت باتوں کے اوپر عمل کریں اور جو منفی باتیں ہیں ان سے اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ ہمیں اسلام کے عالمی پروگرام، عالمی منشور کا علم ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام نظاموں میں یہ معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر کھڑا کیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ بحیثیت مسلمان تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا قرآن تمہیں عالمی پروگرام کیا دیتا ہے، تو اس کو چاہیے فوراً اس آیت کی تلاوت کرے اور اس پر 10 منٹ 20 منٹ جو ہے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تقریر کرے، یہ میرا اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ تمہارے اسلام کا، تم مسلمان ہو، بحیثیت مسلمان تمہیں قرآن اسلام کا عالمی منشور کیا دیتا ہے، تو آگے اسلام کا عالمی منشور آ رہا ہے، یہ کم از کم کھڑے ہو کر اسلام کا عالمی منشور دنیا کے اقوام کو بتائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔